تم ہو ایک زندہ جاوید روایت کے چراغ، تم ہو ایک زندہ جاوید روایت کے چراغ، تم کوئی شام کو سورج ہو جو ڈل جاؤ گے۔ ہم تو مٹ جائیں گے اے عرض وطن، ہم تو مٹ جائیں گے اے عرض وطن، تم کو رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک۔ جناب صدر، معزز اساتذہ اکرام، قابل قدر مہمانوں اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم، اور میری طرف سے آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو۔ جناب صدر، خدا کا شکر ادا کرنے کے بعد آج پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے 8ویں جماعت کا طالب علم فواد ترک اپنا سینہ چوڑا کر کے غرور و فخر کے ساتھ کہتا ہے میں آزاد ہوں، الحمدللہ میں آزاد ہوں۔ جناب صدر، ان آزاد فضاؤں میں آزادی سے زندگی گزارنے کے لیے خون آلودہ فضاؤں اور غلامی کی زنجیروں کو توڑنا پڑا، تب کہیں جا کر ہمیں ہمارا حق یعنی آزادی نصیب ہوئی۔ جناب صدر، 75 سال پیچھے چلے جاتے ہیں جب قائد اور اقبال الگ وطن کا سوچتے ہیں، مسلمانوں کو اکٹھا کرتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں ہم سے یہ غلامی نہیں ہوگی، اب ہم آزادی حاصل کر کے رہیں گے۔ یہ سوچا ہی تھا کہ پوری دنیا اس سوچ کے پیچھے پڑ گئی۔ بند کمروں میں قائد اور اقبال اور آزادی کا سوچنے کے والوں کے گرد دائرہ تنگ کرنے کی منصوبہ بندی بنائی اور فیصلہ کیا کہ ان آزادی کا سوچنے والوں کو علمی، معاشی، معاشرتی ہر میدان میں ذلیل کیا جائے۔ جناب صدر، دشمن جانتا تھا کہ مسلمان غلامی برداشت نہیں کرتے، اگر یہ آزاد ہوئے تو یہ ایک دفعہ پھر خلافت عثمانیہ طرز کی عظیم سلطنت بحال کر کے اپنے شاندار ماضی کی یاد تازہ کر دیں گے۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ جناب صدر، ہمیں ہمارے ہاتھ یعنی آزادی سے دور رکھنے کے لیے دشمن نے درندگی کی مثال قائم کی۔ دنیا کی فاسسٹ اقوام نے مسلمانوں کو مولی گاجر کی طرح کاٹنا شروع کیا، ماں بہنوں کی عزت پامال کی گئی، ماں بہنوں کو بیوہ کیا گیا، بچوں کو یتیم کیا گیا، ہم مسلمانوں سے ہمارا سب کچھ چھینا گیا۔ مگر بزدل دشمن کو کیا پتا، مگر بزدل دشمن کو کیا پتا کہ جس قوم کی ابیاری شہید کے خون سے ہو وہ اپنا منزل حاصل کر ہی لیتی ہے۔ جناب صدر، لازوال قربانیاں دینے کے بعد، ظلم، دکھ، بربریت سہنے کے بعد 75 سال پیچھے آج ہی کے دن جب ہم نے آزادی حاصل کی تو پتہ ہے ناکام دشمن نے کیا کہا؟ ناکام دشمن نے کہا یہ آزادی کے اعلیٰ بردار اور پاکستانی چند دنوں بعد پھر آ کر ہمارے قدموں میں گریں گے اور کہیں گے ہمیں معاف کر دو، اس آزادی سے تو غلامی بہتر تھی اور پاکستان کا نام اس دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا۔ جناب صدر، الحمدللہ پاکستان آج 75 سالوں کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط، ایٹمی قوت، بہادر فوج اور بہتر دنیا، اسلامی دنیا کا بہتر ستون ہونے کے ساتھ ساتھ کفر اور ظلم کے سامنے ایک مضبوط دیوار کی صورت میں قائم ہے۔ یہ سب کچھ ایک عظیم جدوجہد کے بعد حاصل ہوا، اور شاعر بھی کیا خوب کہتا ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ جناب صدر، ہم نے اپنی زندگی میں دشمن کو بہت سے دکھ دیے، ہم نے ان کا جینا حرام کیا، کیونکہ دشمن جانتا تھا کہ ہم بہادری میں سر سید، حیدر اور ولید کی تلوار بنے، فاروق کی للکار بنے، ہم شاعری میں شیرازی تو نفاگری میں فردوسی بنے، ہم ساز بنے تو بلے شاہ، ہم سور بنے تو وارث شاہ، ہم عقل بنے تو شاہ لطیف، ہم سجل سرمست بنے۔ جناب صدر، پاکستان نے دنیا کے ہر میدان میں بہادر بیٹا پیدا کیا، ہم کرکٹ میں خان بنے، اسکواش میں جہانگیر اور جانشہر بنے، تعلیمی میدان میں سر سید بنے تو ملک کی حفاظت کے لیے حیدر اور ولید بنے، ہم خدمت میں عبدالستار عیدی بنے، ہم قائد کے سپاہی سالار بنے، ہم دشمن کے لیے للکار بنے، ہم دشمن کے لیے للکار بنے۔ جناب صدر، ہم نے اپنے دشمن کو دہشت گرد کے روپ میں ختم کر کے دشمن کو واضح پیغام دیا کہ جو جڑ سے جبر مٹاتے ہیں ظالم کو مار بجاتے ہیں، جو جڑ سے جبر مٹاتے ہیں ظالم کو مار
ہار بتاتے ہیں، ہم موت کو آنکھ دکھاتے ہیں، ہم دیر سے کب گھبراتے ہیں۔ اقبال نے بھی فرمایا ہے، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں۔ جناب صدر، یہ میرا، آپ کا، ہم سب پاکستانیوں کا اور دنیا کے تمام مسلمانوں کا شاندار ماضی تھا جس پر ہم سب فخر کرتے ہیں، اور دشمن اس شاندار ماضی کی وجہ سے ذلیل ہوتا ہے۔ مگر تیریا معزز سامعین، ذرا سن لیجئے، آج موقع مل ہی گیا ہے، آپ ذرا سچ بھی سن لیں۔ جناب صدر، وہی فواد جو کچھ دیر پہلے اپنے شاندار ماضی کے قصے سنا کر اپنے سر کو فخر سے بلند کر رہا تھا، معاف کیجیے گا ساتھیوں، ذرا سر جھکا کر، شرم سے پانی پانی ہو کر، شرم سے پانی پانی ہو کر، سر جھکا کر آج میں آپ کو آج کا حال سناتا ہوں۔ جناب صدر، ہم آزاد ہونے کے باوجود بھی غلام ہیں۔ ہم نے جن کو ہر میدان میں ذلیل کیا، آج ہم ان کے سامنے ہاتھ بڑھائے قرض کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو مقروض بنا دیا گیا ہے، میری عدالتیں ڈکٹیشن مانگتی ہیں، یہاں انصاف ملتا ہے، یہاں رشوت سفارش چلتی ہے، یہاں سیاست کی آڑ میں ہم غریبوں کو کھلونا بنایا جاتا ہے، یہاں چند منٹ میں کالے کو سفید اور دن کو رات بنا دیا جاتا ہے۔ جناب صدر، اقبال کا نرگس کرگس بن چکا ہے، اور اقبال کا یہ کلام اس دور کی موضوع ترین عکاسی کرتا ہے۔ اقبال تیرے قوم کا اقبال کھو گیا، اقبال تیرے قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کھو گیا، وہ رعب و دبدبہ وہ جلال کھو گیا، وہ رعب و دبدبہ وہ جلال کھو گیا، اقبال تیرے قوم کا اقبال کھو گیا۔ جناب صدر، فیصلہ وقت کرے گا کہ آج ہم آزاد ہیں یا ہمیں آزادی کے لبادے میں غلام بنایا گیا ہے۔ ہمیں اپنے دشمنوں سے اتنا خطرہ نہیں، ہمیں اپنے میر جعفروں سے آزادی حاصل کر کے اپنے شاندار ماضی کو گلے لگانا ہوگا اور اپنے شاندار مستقبل کے لیے سوچنا ہوگا۔ خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔